السلام علیکم جی، آج ہم بنائیں گے چکن کا قورمہ۔ یہ چکن ہے تقریباً 1 کلو۔ اس میں 2 میڈیم پیاز چاہیے، ان کو باریک کاٹ لینا ہے آپ نے۔ 2 میڈیم جو ہے وہ ٹماٹر جائیں گے اور 3 سے 4 سبز مرچیں جائیں گی۔ اس میں کراچی خاص قورمہ ہے، اس کے میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی۔ کوکر میں نے آئل لے لیا 1 کپ، اور اس کے اندر ڈال لیے کھڑے مسالے جو خوشبو کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر 2 سے 3 لونگ ہیں، 2 سے 3 سبز الائچی ہیں، 1 دالچینی کا ٹکڑا ہے اور بادیان کا 1 پھول ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں کڑی پتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ خوشبو کے لیے وٹ ایور یو لائک یو کین ایڈ اٹ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ قورمے میں جتنی خوشبو والی چیزیں ہوں گی نا، اتنا قورمہ مزے کا بنے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو دیگی قورمہ بھی ہوتا ہے اس میں بڑی اچھی ہے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو آپ آئل کے اندر فرائی اس لیے کریں گے کہ اپنا جو اروما ہے نا وہ آئل کے اندر چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ اس میں پیاز ایڈ کر دیں۔ پیاز کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے آپ نے۔ اس میں آپ پیاز جتنا اچھا فرائی کریں گے نا، کچھ جلانا نہیں ہے، اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ یہ اسٹیپ ہے جو تھوڑا سا ٹائم لے گا، اور جیسے ہی آپ اس اسٹیپ کو اچھے سے کر لیں گے تو اس کے ساتھ قورمے کا کلر پیاز جو سا ہے وہ انہینس کر دے گا۔ بہت اچھا کلر اس کے اندر ایک آئے گا۔ قورمے کا کلر کبھی بھی ریڈش نہیں ہونا چاہیے، وہ ریڈ اور براؤن کے درمیان میں جو کلر ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے، تو قورمہ دانے دار قورمہ تب بنتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، پیشنس کے ساتھ آپ اس کو فرائی کریں۔ پیاز کو اس میں چمچہ ہلاتے جائیں تاکہ یہ جلے نہیں۔ پیاز کو آپ الٹ پلٹ کرتے رہیں گے نا تو صحیح رہے گا۔ اچھا جی، اس پورے پروسیس کو نا 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ آپ پیاز کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے، تو پیاز کیونکہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے۔ آپ اس کو گرائنڈ بھی کر لیں گے نا تو اس کو گلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیاز کی کچی کی نا جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس میں نمک 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم قورمہ ڈالیں گے، مسالہ نمک ڈالیں گے، سرخ مرچ، ہلدی، اس میں باریک پسا ہوا جو سا سوکھا دھنیا، زیرہ، کالی مرچ، اور ساتھ میں اس کے تھا وہ گرم مسالہ۔ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے۔ آپ اسپائسی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ کرتے جائیں، ورنہ 1 ٹی اسپون جو ہوتا ہے نا وہ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اس کے اندر، کیونکہ ہم قورمہ مسالہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر آلریڈی 3 ٹیبل سپون۔ یہ بادام کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، مطلب باریک بادام ہے۔ اس کے اندر کھوپرے کا بھی جاتا ہے، وہ میرے پاس تھا نہیں اس لیے وہ میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا، ابھی اویلیبل نہیں تھا۔ اچھا جی، پیاز جو ہے نا وہ اب اچھے سے ہونا شروع ہو گیا ہے، لائٹ براؤن سا، اور آپ نے اس کو لائٹ براؤن سا ہی رکھنا ہے، زیادہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے۔ جیسے پیاز تھوڑا سا گلنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ادرک لہسن کی پیسٹ ڈالنی ہے۔ میری پیسٹ ختم ہو رہی تھی اس لیے میں نے جتنی بھی تھی نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ آپ نے ایٹ لیسٹ 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لہسن کی پیسٹ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، اور پیسٹ ڈالنے کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو اس کا فلیور ہے نا اس کے اندر اچھے سے چلا جائے۔ اس میں ٹماٹر اور سبز مرچیں جو میں نے کاٹی ہوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں۔ آپ مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں۔ مسالہ جتنا اچھا بنے گا نا، ہنڈیا کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہوں گے نا تو مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا کریں۔ اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے میں نے دہی ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سٹیپ میں کر رہی ہوں میں تو اس کو پکا رہی ہوں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، خالی پیاز فرائی کریں اور اس کو جو ہے نا ابھی مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، خالی پیاز کو فرائی کر کے نا تو دہی کو گرائنڈر میں ڈال کے تو اس طرح آپ اس کے اندر ٹماٹر، سبز مرچ، سب چیزیں ایڈ کر کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں ڈائریکٹ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر میں چکن پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کیا، یہ آپشنل ہے، آپ کو دل چاہے ڈال دیں، نہیں دل چاہے تو نہیں ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ قورمہ ہے نا اس کے اندر تو خوشبو اچھی آنی چاہیے، تو اس کے اندر میں زیرہ ڈال رہی ہوں۔ زیرہ کا نا ایک اچھا سا اروما ہوتا ہے، وہ اپنا وہ چھوڑ کر ہنڈیا کے اندر، تو مجھے اچھا لگتا ہے ڈالنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہے ڈال دیں، نہیں دل چاہے تو نہیں ڈالیں۔ اچھا، پیاز وغیرہ میں اس میں سے نکال لیا۔ اب جو آئل بچا ہے نا، آئل کے اندر میں ڈال دوں گی چکن کو آپ اس کے اندر ایڈ کر کے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے، اور وہ جو مسالہ جو نکالا ہے نا اس کو گرائنڈ کر لیں گے۔ گرائنڈ اس لیے کریں گے کہ یہ قورمے کے اندر جو ہے نا وہ گرائنڈ مسالہ ہی ایڈ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو اچھے طریقے سے آپ فرائی کرتے جائیں گے۔ چکن ابھی پنک سا ہے، جیسے چکن اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے، 2 to 3 منٹ اس کو لگتے ہیں، تو اٹ مینس کہ اب چکن پکنا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیونکہ تازہ ہے چکن 4 سے 5 منٹ لے گا پکنے کے لیے۔ دیکھیں کلر چینج ہو گیا۔ آپ اس کے اندر جو ہے نا جو گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، مسالہ جیسے آپ ایڈ کریں گے، کیونکہ مسالہ خشک ہی تھا تو سارا آئل اوپر آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈالیں، ایٹ لیسٹ آپ اس میں ہاف کپ پانی کا ڈال دیں، اس سے زیادہ آپ ایڈ نہیں کریں گے۔ ہاف کپ پانی ڈال کے آپ اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، بند کریں گے اور 5 منٹ آپ اس کو چلائیں گے تاکہ جو ہے نا وہ چکن گل جائے اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں میں نے چلا کے کوکر کھول لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ سچویشن ہے، جب تک آئل اوپر نہیں آتا پکاتے رہیے۔ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے، تو اس کا کلر نہ تو ریڈ ہے اور نہ تو براؤن ہے، درمیان میں ایک کلر ہے۔ اس کے اوپر آپ دھنیا اور سبز مرچ ڈالیں، اس کو دھنیا سبز مرچ سے آپ اس کو گارنش کریں اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے انجوائے کریں۔ آپ کو یقیناً اچھا لگے گا۔ تھینک یو۔